پیارے اور عزیز القدر بھائی قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب، میرے بزرگوار قاری ابراہیم میر محمدی صاحب، میرے مشفق اور میرے مہربان قاری عزیر صاحب، درینہ رفیق ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب جیسے جلیل القدر قرہ جہاں پر موجود ہوں، سچی بات یہ ہے اس مجلس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا، اور جبکہ مجلس بنیادی طور کے پر تجوید و قرات کے لحاظ سے منعقد ہو رہی ہو، میں سمجھتا ہوں یہ حاضری در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعادت مندی کے حصول کے لیے ہے، اور اس کا مقصد در حقیقت اپنے علم کا اظہار یا قرآن مجید کے فضائل کا بیان نہیں، بلکہ اس عقیدت اور محبت کے گلدستے کو ان عظیم ہستیوں کے سامنے نچھاور کرنا ہے جو مدت مدید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدمت قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کائنات کی وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے محفوظ و مامون فرما دیا کہ حروف کے پہرے دار بھی کھڑے کر دیے، تجوید و قرات کو کرنے والے بھی پیدا کر دیے، معنی اور مفاہیم اور اس کے اوپر تدبر کرنے والی بھی ایک بڑی جماعت کو کھڑا کر دیا، اور کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو اتنی محفوظ و مامون ہو وہ پروردگار عالم کے علاوہ کسی کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر انگریزی زبان کا طالب علم ہوں، چاسر کو پڑھا، سپینسر کو پڑھا، ملٹن کو پڑھا، ڈون کو پڑھا، اس زمانے کی انگریزی متروک ہو گئی، الفاظ متروک ہو گئے، فونیٹکس اور لنگوسٹکس کے اندر چینجنگ آ گئی، لیکن بدلتے نہیں دیکھا، حروف کو باسی ہوتے نہیں دیکھا، حروف کو امتداد زمانہ اور گردش دورہ کے ساتھ متروک ہوتے نہیں دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کو نہیں دیکھا۔ الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک میرا بھائی قاری سہیب احمد میر محمدی یہاں پر موجود ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں پورے قرآن مجید میں ایک لفظ ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی زبان عربی کے یہاں پر استعمال نہ ہوتا ہو۔ یہ الفاظ کو 1400 برس کی لمبی جدائی کے باوجود کس نے تازگی دی ہے؟ حضرات گرامی قدر میر درد کے دور کی اردو متروک ہو گئی، میر تقی میر کے دور کی اردو کے اندر تبدیلیاں آ گئیں، غالب کے دور کی اردو کے اندر کئی ایسے الفاظ نظر آتے ہیں جو امتداد زمانہ اور گردش دورہ کے ساتھ برموقع اور بالمحل نظر نہیں آتے، لیکن حضرات گرامی قدر 1400 برس کی لمبی جدائی کے باوجود ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا ہر پارہ تازہ، قرآن مجید کی ہر سورت تازہ، قرآن کا ہر لفظ تازہ، قرآن کا ہر حرف تازہ، اور قرآن مجید کو پڑھنے والے قاری ترو تازہ۔ ابھی آپ کے سامنے قاری ابراہیم صاحب جس انداز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو فرما رہے تھے، میں اپنے شعور کی تختی کے اوپر قاری عبد الباسط کے الفاظ کو چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو آج محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی کائنات کے اندر علوم و فنون ہیں ان کے اندر اہمیت اگر ہوتی ہے، شرح کی ہوتی ہے، الفاظ کی ہوتی ہے،
مفاہیم کی ہوتی ہے، معنی کی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی کو بھی کرنے والوں کو بھی زندہ اور تابندہ کر دیا؟ اور حضرات گرامی قدر، میں یہ بات آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی سے لے کر اس کی تلاوت تک، اور اس کی تلاوت سے لے کر اس کے بیان تک، اور اس کے بیان سے لے کے اس کی تفسیر تک، اور اس کی تفسیر سے لے کے اس کی تشریح تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس انداز کے اندر آج قرآن مجید ہمیں محفوظ نظر آتا ہے، وہ اس بات کے اوپر بین دلالت کرتا ہے کہ جس دور کے اندر سونے کے اندر کھوٹ ہے، جس دور کے اندر چاندی کے اندر کھوٹ ہے، جس دور کے اندر پھلوں کے اندر آپ کو باسی پن اور پھلوں کے اندر گلا پن مل جاتا ہے، حضرات گرامی قدر جہاں پر دودھ ملاوٹ والا ملتا ہو، حتیٰ کہ جہاں پر کوڑا کرکٹ کے اندر بھی آپ جب مطلوبہ چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوڑا کرکٹ کے اندر بجلی بنانے والی کمپنیوں کو خالص کوڑا بھی نہیں ملتا۔ اس دور پر آشوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جس وقت اللہ کے کلام کو ہر اعتبار سے تر و تازہ دیکھتے ہیں، ہر اعتبار سے اس کو انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بات کہنا پڑتی ہے یہ کلام انسان کا کلام نہیں بلکہ مالک کائنات کا کلام۔ حضرات گرامی قدر، اور اس موقع کے اوپر قرآن مجید سے محبت کے اظہار کے لیے کچھ باتیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے حکیموں کی حکمت کو مان کر دیا، اور سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کے جڑے بیدا نے اور آپ کے عصا نے بڑے بڑے جادوگروں کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایک ایسے نبی کی زبان سے جو نبی امی تھے، اور یہ بات میں ذرا ہدایت کے پیرائے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین مقدس دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات پڑھتی پڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری میں پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت امام شافعی سے حاصل کیا، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ القرہ حضرت نافع سے حاصل کیا، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب حضور نے قرآن کو حاصل کیا تو حضرات گرامی قدر کس انداز سے حاصل کیا؟ نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم۔ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، علیم بذات الصدور سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ اور قرآن مجید تیری عظمت کا کیا کہنا، تو کہاں سے آیا؟ لا یذل ربی ولا ینسا، اور کس پہ آیا؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔
حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے علم کو کسی کالج یونیورسٹی سے حاصل نہیں کیا، لیکن جب قرآن مجید کے الفاظ ناطق وحی کی زبان سے نکلے، ادیبوں کی ہدایت کے چراغ بجھ گئے، ادیبوں کے ادب کے چراغ بجھ گئے، نسندگاروں کے چراغ بجھ گئے، اور اس بات کو ثابت کر دیا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ان کے الفاظ نہیں بلکہ مالک کائنات۔ حضرات گرامی قدر، اور یہاں پر ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید کی عظمت کے آثار اگر آپ نے سمجھنے ہوں، دیکھنے ہوں، تو ہر دور کے اندر اہل کتاب کی ایک جماعت جو روشن ضمیر ہے، جو دیانتدار ہے، جو انصاف پسند ہے، ان کی شہادت اس کے حوالے سے کفایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وہ دور تھا جب نجاشی شاہ افشاں نے حضرت جعفر طیار کی تلاوت کو سن کر اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور آج جب قرآن مجید کے تراجم انگریزی زبان میں ہوئے تو وہ لوگ جو حقیقت میں ابھی عربی زبان سے نابلد تھے، جب انہوں نے قرآن کے مفہوم کو کھلے دل سے دیکھا تو کوئی یوسف چمبر بن گیا، کوئی یوسف اینڈریا، کوئی حمزہ اینڈریاس بن گیا، کوئی یوسف ایسٹس بن گیا، کوئی عبد الرحیم گرین بن گیا، کوئی جان فلپس بن گیا، کوئی ابراہیم بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی تنہا قرآن مجید جتنے غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کا سبب بن رہا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے دائی ایک طرف ہیں اور مالک کائنات کی تنہا کتاب ایک طرف ہے۔ حضرات گرامی قدر، ٹونی بلیئر کی سالی نے کیا چیز تھی جس نے اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا؟ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جو یورپ کے اندر آزادی اور جنگلی اور وحشی آزادی کی موجودگی کے اندر، ہر طرح کی آزادی اور تعیشات کی موجودگی کے اندر وہ کیا چیز ہے جو انگریز عورتوں کے چہرے کے اوپر نقاب کو ڈالنے کے اوپر ان کو مجبور کر دیتی ہے، اور جو شراب اور شباب کے رسیا لوگوں کو تہجد گزار بنا دیتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو جوا کھیلنے والوں کو ذکر الہی کا ہوگر بنا دیتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو ہر وقت ڈانس اور ہر وقت تماشے کرنے والوں کو ذکر الہی کا ہوگر بنا دیتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو عزتوں کے لٹیروں کی آنکھوں میں شرم و حیا کو پیدا کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، وہ قرآن مجید کے اعجازات، وہ قرآن مجید کا زندہ اعجاز ہے، وہ قرآن مجید کی تڑپا دینے والی دعوت اور پیغام ہے۔ اور بیت العتیق کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس مسجد کے اندر برس برس تک نمازوں کو ادا کیا ہے، اور آج ہم یہاں پر اس بات کا پیغام لے کے آئے ہیں جہاں پر ہم قرآن مجید کے الفاظ کے اور قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہیں، وہاں پر ہم پیغام قرآن مجید کے بھی نقابت کرنے والے ہیں، وہاں پر ہم اس کے الفاظ کے عام کرنے کا بھی عدم رکھنے والے ہیں، وہاں پر ہم اس کے دروس کو بھی عام کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی بات نہیں کرتے، کسی دنیاوی نظام کی بات نہیں کرتے، کسی دنیاوی اسم اور کسی دنیاوی دستور و منشور کی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دعوت جو تجوید و قرات سے شروع ہوتی ہوئے تفسیر و توضیح سے گزرتی جاتی ہے، حضرات گرامی قدر وہ اس مقام کے اوپر پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں، قیام قرآن کی بات کرتے ہیں، اور اس بات کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل نہ میاں صاحب کے قانون سے حل ہوں گے، اور اس ملک کے مسائل نہ خان صاحب کے دستور سے حل ہوں گے، بلکہ اس ملک کو ضرورت ہے رب کریم کے قرآن۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، قرآن مجید کے حروف کے اوپر اپنے دل کو پگھلتا ہوا محسوس کرنے والوں اور پیغام قرآن مجید کو سننے کے بعد انشراح صدر کی کیفیت کو محسوس کرنے والوں اور قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ اپنے دماغوں کو معطر کرنے والوں، کیا تم قرآن کریم کے قیام کے لیے بھی میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا تم قرآن مجید کے قیام کی تحریک کا بھی حصہ بننے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا جب یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔